السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی تبلیغ کہ ان لوگوں کی تبلیغ میں اور ہماری تبلیغ میں بہت فرق تھا۔ اسی فرق اور اسی وہ کہتے ہیں نا جوش، ایمان، ان سب چیزوں کی جو وہ تھی نا مضبوطی، اور کہتے ہیں کہ وہ ایمان لانا اور وہ سب کچھ کرنا اور پھر ایک مذہب کو بدلنا کسی کے، اسی وجہ سے اس زمانے میں نبوت، رسالت ملا کرتی تھی، ولایتیں ملا کرتی تھیں۔ اب تو ولی بھی نہیں ملتے، ولی کیا امام مسجد نہیں ملتے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ اب امام مسجد تلاش کرنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے، مگر اب کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ اب صرف یہ دیکھتے ہیں کہ تلاوت کون کر لیتا ہے۔ جس کو 6 صورتیں آتی ہیں وہ اس کو مسجد کا امام بنا دیتے ہیں۔ مسجد کا امام بننے کے لیے، مسجد کا امام بننے کے لیے اور مسجد کا مؤذن بننے کے لیے اہمیت کا حامل ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ علم ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جب اذان کا حکم ہوا تھا دینے کا، ذرا مجھے یہ بات سمجھ کے بتائیے گا، یہ بات جب اذان کا حکم ہوا تھا دینے کا، ابو بکر صدیق سب سے افضل تھے نبی پاک کے پاس، انہوں نے ان کو تو نہیں کہا کہ اذان دے دیں، ایک ایسے شخص کو کہا جن کی، اللہ مجھے معاف فرمائے، جن کی تتلاہٹ کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ اذان صحیح نہیں دیتے ہیں۔ آپ یہ چیز سوچو، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کس کو حکم دیا اذان دینے کا، تو اس کے اندر وہ چیز کیا تھی ایسی، وہ کون سی ایسی خوبی تھی جو جس کی وجہ سے وہ اذان کے قابل بنے، مؤذن بننے کے قابل بنے۔ اب آپ سمجھے، کلمہ پڑھانا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی، کسی کو مسلمان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بہت ساری گہری باتیں ہیں، ان کو سمجھو، پلیز سمجھو۔ یہ جو ہم لوگوں نے آج کل کیے ہوئے نا مدرسے بنائے ہوئے ہیں، اور مدرسوں میں بس بچوں کو قرآن مجید پڑھانے بیٹھا دیتے ہیں، ان کو قرآن مجید پڑھا کے سمجھتے ہیں ہم نے اس کو مسلمان کر دیا اور اس کو امام بنا دیا، اور اس کا ایمان ہی نہیں